الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، رمضان المبارک کے بعد آج پہلا جمعۃ المبارک ہے. آج کے جمعہ کی اس مجلس میں دو امور کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. ایک تو شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے بات کرنی ہے، چونکہ اس سے پہلے شوال کے 6 روزوں پر گفتگو نہیں ہوئی. اور دوسرا، ہم نے رمضان المبارک کے اکثر جمعات میں یہ مذاکرہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے اس لیے عطا فرمائے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو ہم نے رمضان المبارک گزارا ہے، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق تھی ہم نے کچھ عبادات بھی کی ہیں. تو اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہم متقی بنے ہیں یا نہیں بنے. تو اس مقصد کے حصول کے لیے کہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تقویٰ کے معنی و مفہوم کو جانیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی جو صفات بیان کی ہیں ان صفات کا ہمیں علم ہو. ان امور کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. سب سے پہلے شوال کے روزوں کے حوالے سے عرض کر دوں، جیسا کہ میں نے خطبہ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر کے صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کانا کصیام الدہر، کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے
تو وہ آدمی ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے سارا زمانہ روزے رکھے، یعنی پوری زندگی وہ روزے سے رہا۔ اور ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر الفاظ اس طرح ہیں کہ سامہ کا صیام السنہ، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ پورے سال کے روزے رکھے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ پورے زمانے کے روزے رکھے۔ تو علماء کرام نے دونوں حدیثوں میں تطبیق یوں دی ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رمضان المبارک کے 30 روزوں کو ضرب دیا گیا 10 کے ساتھ، اور اس کے بعد اگر کوئی شوال کے روزے رکھتا ہے تو پھر شوال کے روزوں کو ضرب دی جائے گی 10 کے ساتھ۔ تو جس وقت 30 کو آپ نے ضرب دی ہے 10 کے ساتھ تو ہمیں نتیجہ حاصل ہوا 300، اور شوال کے 6 روزوں کو 10 کے ساتھ آپ نے ضرب دی تو آپ کے پاس جواب آتا ہے 60۔ تو یوں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 36 روزوں کے بدلے 360 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک قمری سال 360 دن کا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہر سال اپنا یہ معمول بنا لیتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے روزے بھی رکھتا ہے تو وہ گویا ایسے ہی ہے کہ جس نے سارا زمانہ روزے رکھ کر گزار دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک انعام ہے۔ اس انعام سے بھی ہمیں مستفید ہونا چاہیے۔ آج شوال کی 7 تاریخ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ شوال المکرم کو بھی ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، اور اس کے 6 دن اپنی سہولت کے ساتھ، کیونکہ شرعاً اس کی اجازت ہے کہ آپ الگ الگ متفرق بھی شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں، یعنی آج روزہ رکھ لیا، پھر 2 دن بعد روزہ رکھ لیا، پھر 3 دن بعد روزہ رکھ لیا۔ بس شوال کی تاریخ میں آپ کی 6 کی گنتی پوری ہونی چاہیے۔ مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو اپنی سہولت کے ساتھ جو ہے شوال المکرم کے روزے رکھ لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب آتے ہیں اپنی دوسرے عنوان کی جانب، جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم کیسے معلوم کریں گے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا ہے یا نہیں پیدا ہوا۔ اس کے لیے ہمیں تقویٰ کا معنی و مفہوم اور متقین کی صفات کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم اب تقویٰ کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر متقین کی صفات کو بیان کیا ہے، اور امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ عربی زبان میں تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ کرنا، کسی چیز سے بچ بچ کر چلنا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہتے ہیں امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری ہیں، جن کو اقرأ الصحابہ کہا جاتا ہے، ان سے دریافت کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کبھی کانٹے والی جگہ سے گزرے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں بالکل گزرے ہیں۔ تو پھر آپ وہاں سے کیسے گزرا کرتے تھے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے بچا کر بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرتا تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی جو زندگی ہے یہ کانٹوں بھرا ایک رستہ ہے اور اس میں سے آپ نے اپنے کپڑے اور پہلو بچا بچا کر گزرنا ہے. اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، ان کو ماننا، اور جن جن امور سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. علماء کرام نے تقویٰ کے 3 درجات بیان کیے ہیں. سب سے ادنا درجہ کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان کم از کم درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک یکتا خالق اور مالک، تنہا کائنات کا چلانے والا مان لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. صرف اس درجے کی کیفیت جس آدمی کو حاصل ہے، کہتے ہیں کہ ادنا درجے کا تقویٰ اس بندے کو بھی حاصل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی بھی جب کلمہ توحید، کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تقویٰ کی ایک سیڑھی وہ چڑھ جاتا ہے. دوسرا درجہ تقویٰ کا علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس وقت انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص تقویٰ کی دوسری سیڑھی پر چڑھ گیا ہے. یہ درمیانے درجے کا تقویٰ ہے. اور جب کوئی انسان شرک سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، لہو و لعب کے اندر مبتلا کیے بغیر لا یعنی اور فضول اور بیکار چیزوں سے بھی روکتا ہے، تو علماء کرام لکھتے ہیں یہ اعلیٰ درجہ کا تقویٰ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے اندر بھی مبتلا نہیں کرتا جن چیزوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت پیدا ہوتی ہے. انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے. ایسے کاموں میں بھی اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرتا جن کا نہ دین میں کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے. تو مومن بندہ جو اعلیٰ درجے کا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، یکتا واحد تنہا مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کیے ہوئے امور کا ارتکاب نہیں کرتا، اور دین اسلام سے متعلق اگر کوئی حکم نہیں ہے اور نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، ایسے امور میں بھی اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرتا. علماء کرام لکھتے ہیں یہ اعلیٰ درجہ کا متقی شخص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل ابتدائی سورت کی بالکل ابتدائی آیات سورۃ البقرہ کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں متقین کا لفظ ذکر کیا ہے کہ یہ بڑی عظیم المرتبت، عظیم الشان کتاب جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، اس سے صحیح معنی میں استفادہ تو متقین ہی کرتے ہیں. پرہیزگار لوگ ہی کتاب اللہ سے، کتاب مبین سے استفادہ کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں. یا اللہ، وہ متقین لوگ ہیں کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن کریم کی مختلف آیات میں ہمیں بتایا ہے کہ ان کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں. تو سورہ بقرہ کی اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ پرہیزگار لوگ، وہ بچ بچ کر اپنی زندگی گزارنے والے لوگ وہ ہیں جو اندیکھی حقیقتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. یہ ایمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور بات پر اعتماد کرتے ہوئے بغیر مشاہدہ کے رسول کی بات کو مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے. رسول کی بات پر بغیر مشاہدہ کیے ہوئے اعتماد کرتے ہوئے مان لینا، یقین کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور اندیکھی حقیقتیں جن کو انسان
اپنی عقل اور اپنی حواس کے ساتھ ادراک نہیں کر سکتا، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب میں ہے، جنت عالم الغیب میں ہے، جہنم عالم الغیب میں ہے، پلسرات کی خبر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، عالم الغیب میں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتماد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس پیغام میں جو غیب کی خبریں تھیں ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کے اوپر اندھا اعتماد کرنا اور غیب کے اوپر ایمان لانا، دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ اندھا اعتماد جس آدمی کے اوپر کیا جاتا ہے وہ قابل بھروسہ ہے یا نہیں ہے، اس کی طرف نہیں دیکھا جاتا، لیکن ایمان بالغیب ایسی شخصیت کے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے لایا جاتا ہے جو شخصیت 40 سال عرب کے اندر گزارتی ہیں، اور صادق اور امین کہنے والے ابتدائی طور پر وہی لوگ ہیں جو آپ علیہ السلام کو جھٹلانے والے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کے 40 سال ان کے اندر گزارے اور یہ ثابت کر کے دیا کہ ایک انسان جو کفر و شرک کے بے حیائی اور فواحشات اور منکرات کے ماحول کے اندر رہ کر بھی اپنے پہلو کو پاک رکھ کر 40 سال زندگی کے بڑے عظیم الشان ایام گزار کر نبوت کی عمر کو پہنچتا ہے، وہ باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیجا ہوا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے۔ وہ صادق و امین شخص ہے جس نے کبھی مذاق کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ ایسے شخص کی بات کے اوپر اعتماد کرنے میں کسی قسم کی جھجک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ رہا معاملہ یہود کا، جن کے درمیان رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے ایام نہیں گزارے تھے۔ ابتدائی ایام آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے تھے، پھر بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی سابقہ کتابوں کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو ایسے واضح کر کے بیان کر دیا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے رسول کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بچے کو جانتا ہے، اپنے بیٹوں کو جانتا ہے۔ اپنے بیٹے کو جاننے میں کسی آدمی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایسے یہود بھی اس بات میں غلطی پر نہیں تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اور جب وہ بھیجا ہوا پیغمبر، وہ مخبر صادق، وہ عرب کے اندر مشہور صادق امین یہ خبر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو چلانے والا ایک رب موجود ہے، یہ اگرچہ غیب ہے لیکن مخبر صادق کی زبان سے ہے، اس کے اوپر ایمان لانا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہمیں بتاتا ہے آمن باللہ و ملائکتہ، ملائکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو امین ہیں، سچے ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن لے کر آتے ہیں، تو لوگوں کے اوپر ماننا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر رسول گرامی القدر علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دے کر بھیجا تھا، وہ رسول جتنے آئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برحق تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغام کے ساتھ وہ آئے ہوئے تھے، لہٰذا ان کے اوپر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ عرب کے ان جانثاروں نے، ان صحابہ کرام نے رسول گرامی القدر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کے اوپر یقین کیا اور ایمان بالغیب کے سب سے پہلے مستفید ہوئے۔ پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے تھے ان کے اوپر کتابیں بھی نازل کی تھیں، جس کو آگے چل کر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر جو آپ کی طرف نازل ہوئی اور اس چیز کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے لوگوں کے اوپر نازل ہوئی۔ صحابہ کرام نے نبی پاک مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین کرتے ہوئے، بغیر کسی مشاہدہ کے، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کیے ہوئے اس بات کو مان لیا۔ اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ایمان بالغیب کے اوپر یقین اور ایمان لا کر ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ چھوڑ دیا ہے کہ صادق الامین شخص کو دیکھنے والے وہ صحابہ بہت بڑی تعداد میں وہ غلطی کے اوپر نہیں تھے. انہوں نے اگر رسول کی تصدیق کی ہے تو جان بوجھ کر تصدیق کی ہے. انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے اندر، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے اندر ایسی خوبیاں دیکھی تھیں کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے دعوے کا بھی انکار نہیں کر سکے. انسان کی عقل جس کو تسلیم کرنے میں قاصر ہے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جہاں انسان کی عقل نہ پہنچ سکے، تو انسان کی عقل جہاں پہنچنے پر قاصر ہے، صحابہ کرام اس کے اوپر بھی ایمان لے آتے ہیں. ایک کافر کے اندر اور ایک متقی شخص کے اندر فرق ہی یہی ہوتا ہے. جس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، آیات قرآنیہ پڑھی جاتی تھیں، قرآن کہتا ہے جو متقین ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان میں ترقی فرماتے جاتے تھے. اور جو منافق وہاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کے ایمان کے اندر تنزلی ہوتی رہتی تھی. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے لیکن ایمان کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ باتیں پتہ چلتی جا رہی ہیں مومنین کو، ان کا ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کی کیفیات اوپر چلی جاتی ہیں. قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن ایک منافق شخص جو پہلے 10 امور قرآنیہ کے اوپر شک و شبہ کے اندر مبتلا تھا، ایک آیت جب اس کے سامنے مزید تلاوت کر دی گئی، اب وہ 11 آیات کے اندر شک میں مبتلا ہو کر بڑا منافق بن گیا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی ایمان کم ہو سکتا ہے اگر کوئی صدقے دل سے نہ بیٹھا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب، وہ اندیکھی حقیقتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. قرآن کریم میں جس جگہ بھی نماز کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اقام الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ لفظ اقامت استعمال کیا ہے. کسی جگہ بھی نماز کے ساتھ لفظ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا. جیسے ہم کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی ہے، ہم نے نماز پڑھ لی ہے، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نماز کو قائم کرنا ہے. اور یہ جو متقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ سال میں صرف رمضان المبارک کے اندر نماز نہیں پڑھتے، یہ ہفتے میں صرف جمعۃ المبارک کو نماز نہیں پڑھتے، یہ فجر کی نماز کو سردی گرمی میں جاگتے ہیں، اپنی نیند کو اپنے گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، یہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گرم دھوپ کے اندر مسجد کو چل کر جانے والے لوگ ہیں، یہ عشاء سخت نیند کے عالم کو قربان کر کے مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھنے والے ہیں. یہ متقین ہیں جو اقامت صلاۃ والے ہیں. یہ جب سفر پر جاتے ہیں، سفر پر جانے سے پہلے اپنے سفر کا حساب و کتاب کرتے ہیں کہ میرے سفر کا پڑاؤ کس جگہ ہوگا، کون سی نماز کس جگہ پر آئے گی، میں وہاں پر وضو کرنے کی سہولت کو پا سکوں گا یا نہیں پا سکوں گا. گھر سے وضو کر کے تیار ہو کر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مقیمین الصلاۃ میں سے ہیں، یہ اقامت صلاۃ کرنے والے لوگ ہیں. کبھی وضو ہوا، نماز پڑھ لی، مسجد تھی، لوگ سے نماز پڑھ لی، اگر دھیان نہیں آیا تو نہ پڑھی، اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہا جاتا، اس کو ادائے صلاۃ کہا جاتا ہے. پھر نماز کو قائم کرنے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نماز کے فرائض کو، واجبات کو، سنن کو، مستحبات کو سیکھ کر اس کو پڑھنے والے بنیں. اور نماز کے اندر جتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں علماء کرام سے پوچھ کر اس کے اوپر عمل کریں. ساری زندگی گزار دی جاتی ہے، نماز کے بنیادی مسائل کا بھی علم نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں ایسی نماز یقیمون الصلاۃ کے اندر نہیں ہے. اور جب ایک آدمی اقامت صلاۃ کرنے والا نہیں ہے تو وہ بندہ متقی بھی نہیں بن سکتا. جان لیں کہ نماز عبادات کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل ترین عبادت ہے. اگر اس کے اندر سقم رہ گیا تو باقی سارے دین کے اندر سقم رہ جاتا ہے. وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت کے لفظ سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ تم نے نماز صرف جا کر مسجد کے اندر اوپر نیچے کھڑے ہو کر بیٹھ کر سجدے کر کے نہیں جانا، بلکہ خشوع
اور خضوع اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب تم پڑھو گے سبحانک اللہم و بحمدک، تو تمہارے دل کے اندر بھی یہ تصور ہونی چاہیے کہ میں پروردگار عالم کی سبحان، اس کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ گفت و شنید کے اندر مصروف ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اس کے سامنے مناجات کر رہا ہوں۔ اس کا ادراک جب تک ہمارے دل میں نہیں ہوگا، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ہمیں نماز کے ترجمہ کا نہیں پتہ ہوتا۔ جب ترجمہ کا نہیں پتہ ہوتا تو پتہ ہی نہیں ہے ہم اپنے پروردگار کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی 1-2 صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی، چوتھی رکعت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6632 آیات، 232 آیات نازل کی قرآن کریم کے اندر، لیکن ہم نے صرف قل هو اللہ احد کو اختیار کیا ہوا ہے۔ علماء کے نام لکھتے ہیں کہ نماز کے اندر کسی ایک صورت کو ایسے منتخب کر لینا کہ صرف اسی صورت کو پڑھا جائے، اس کے علاوہ باقی سارے قرآن کو ترک کر دیا جائے، یہ مکروہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ امر ہے۔ آپ 8، 10، 15، 20 صورتیں کم از کم جو قرآن کریم کی آخری چھوٹی صورتیں ہیں ان کو یاد کر کے متفرق رکعات کے اندر متفرق صورتیں پڑھیں، تاکہ نماز کے اندر ایک حسن پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی چاہت دکھانی ہے کہ اے اللہ، میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں، تیری نماز کے اندر حسن پیدا کر کے میں ادا کرنے والا ہوں۔ تو متقین کی صفات میں سے یہ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ جو کچھ مال ہم نے ان کو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خواہ کوئی فرض ان کے اوپر حکم ہو زکوٰۃ کی صورت میں کہ اپنا مال خرچ کیا جائے، یا پھر وہ نفلی صدقات ادا کرنے کی صورت میں ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کے 2 شعبے الگ الگ بیان فرماتے ہیں۔ اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ میں زکوٰۃ کا شعبہ الگ بیان فرمایا، اور اس سے تھوڑا سا پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہ ساری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین اور مومنین کی صفات میں بیان فرمائی ہیں کہ وہ جو متقین اور مومنین ہیں، ایک تو فرض صدقہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، اس کے اندر پہلو تہی نہیں کرتے، اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں نفلی صدقہ کرنا ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ وہاں پر بھی صدقہ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوئے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ علماء کرام نے ایک دوسرا معنی بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے مال سے محبت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، یعنی ان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، احتیاج ہوتی ہے، وہ اس بات کو پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مال میرے پاس رہے، اس کے باوجود وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقین اور پرہیزگار لوگوں کے اندر یہ شامل ہے۔ اور ایک تیسرا معنی بھی علماء نے بیان فرمایا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، وہ اپنے مال میں سے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم بھلائی کو نہیں پا سکتے اس وقت تک کہ جب تک تم اپنے مال میں سے بہترین مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو اس لیے اپنے ردی مال کو خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اور اچھے اور محبوب مال کو پیچھے پیچھے کر کے رکھنا۔ فقیر آتا ہے تو فقیر کو برا مال دینا، اور اگر کوئی خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اپنے ناقص مال کو الگ کر کے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ بالکل پھینک دیں۔ پھینک دینے سے تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ کسی نہ کسی غریب کے استعمال میں بھی آ جائے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنا شیوا بنا لینا کہ جب بھی آپ خرچ کریں اپنے ناقص اور ردی مال کو ہی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو یہ ناپسندیدہ خرچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول اور محمود نہیں ہوتا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت کے ساتھ، مال کی محبت کے ساتھ، مال کی احتیاج ہونے کے باوجود، اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے پہلے اپنے مال میں سے پسندیدہ مال منتخب کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں متقین۔ اور دیتے کس کو ہیں؟ ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو۔ یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے لگتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے اپنے رشتہ داروں کا حق نکالنا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے حالات ہم سے زیادہ باہر کا کوئی آدمی اچھی طرح نہیں جانتا۔ ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، چچا، تایا، خالائیں، پھوپھیاں،
یہ سب ہمارے رشتہ داروں کے اندر شامل ہیں. ان کے اوپر خرچ کرنا سب سے اولین فریضہ ہے جب آپ انفاق کرنے لگتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا صدقہ قبول نہیں کرتے کہ آپ کا ذو رحم محرم رشتہ دار محتاج ہو اور باہر آپ لوگوں کے اوپر صدقہ کرتے پھر رہے ہیں. سب سے پہلے الاقرب فالاقرب، اپنے قریبی آدمی کو آپ صدقہ کریں گے. جب آپ دیکھیں کہ آپ کے قرب و جوار میں کوئی شخص محتاج نہیں ہے، پھر آپ باہر کے لوگوں کو صدقہ کریں. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کو، جو ایسے لوگ ہیں نابالغ بچے جن کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر وہ یتیمی سے نکل جاتا ہے. تو یتیم بچہ جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، اس طرح اپنی دونوں انگلیاں جوڑی اور فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہوتی ہیں. تو ہمارے رشتہ داروں کے بعد جو انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے زیادہ ہمارے لیے مستحق ہے وہ ہے یتامہ. کسی جگہ بھی یتیم ہو، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کی کفالت کرنا، اس کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ ہماری بنیادی فرائض کے اندر شامل ہے. اور فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اور اس کے بعد ہم نے اپنے معاشرے کے اندر مسکین لوگوں کو دیکھنا ہے. ایک ہوتا ہے فقیر شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل ہی محتاج ہے. اس سے بھی نیچے ایک شخص ہوتا ہے جو مسکنت کے عالم کے اندر ہے، جس کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے ایک بھی کپڑا نہیں ہے. تو قرآن کریم نے سب سے نیچے کے فرد کو بیان کر دیا کہ جو مساکین ہیں، معاشرے کے بالکل پسے ہوئے لوگ ہیں، آپ نے انفاق فی سبیل اللہ ان پر کرنا ہے. اور جو میرے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، وہ تلاش کر کر کے ایسے لوگوں کے اوپر صدقہ کرتے ہیں. بعض اوقات ایسے مسکین لوگ ہاتھ پھیلا کر آپ سے مانگیں گے نہیں، لیکن تعرفونہم بسیماہم، آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیں گے، ان کی مجبوری اور بے کسی کے عالم کو سمجھ جائیں گے. تو آپ نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال میں سے حصہ دینا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہے، آپ کے گھر میں ایک وقت سے زائد وقت کا کھانا موجود ہے، تو ایک وقت کا کھانا رکھ کے اس کے بعد کے اوقات کا کھانا آپ کو اس مرتے ہوئے انسان کو دینا واجب ہو جاتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم نے جو مصارف بیان کیے ہیں ان میں ابن السبیل ہے، ایسا مسافر جو اپنے گھر سے دور ہے، بھلے اپنے گھر کے اندر اس کے پاس مال و اسباب موجود ہو لیکن وہ اپنے گھر سے دور ہے. تو گھر سے دور ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پر محتاج ہو گیا ہے. تو اپنے صدقات میں سے اتنا مال اس کو دے دینا کہ وہ عافیت کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچ جائے، یہ بھی واجب ہے. والسائلین، اور مانگنے والا ایک شخص محتاج ہوا، وہ آپ کے پاس آ گیا، ہاتھ پھیلا دیا، اپنی مجبوری آپ کے سامنے بیان کر دی، تو ایسے سائل کو دینا بھی انفاق فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہے. لیکن اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو پیشہ ور گداگر ہیں، بیکاری ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم ان کو پہچان لیتے ہیں، تو ایسے پیشہ ور گداگروں کو دینا علماء کرام نے ناجائز لکھا ہے. کیونکہ جس آدمی کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو، اس کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے. رسول کریم علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ اپنے لیے انگار جمع کر رہا ہے، اب اس کی مرضی کہ وہ تھوڑے جمع کرے یا زیادہ جمع کرے. تو اس لیے ایسے شخص کو دینا ایک معصیت کے اوپر اس کی معاونت کرنے کی مترادف ہے. تو پیشہ ور گداگروں کو کبھی بھی اپنے صدقات میں سے کوئی مال نہیں دینا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ پیشہ ور گداگر آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو دھتکار دیں. قرآن کریم کا حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ نے سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، آپ خوش اسلوبی کے ساتھ اس سے پہلو تہی کر لیں. خاص طور پر یہ جو چھوٹے بچے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، بعض تو براہ راست بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض نے کچھ مسواک پکڑے ہوتے ہیں یا کوئی ٹیشو پیپر پکڑا ہوا ہے، وہ بیچ کر، وہ بھی بھیک مانگنے کی ایک کیفیت ہے. جو چھوٹا اور نابالغ بچہ ہے اس کی کفالت کرنا اس کی والدین کی ذمہ داری ہے. والدین نہیں ہے تو اس کے بڑے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے، بہن بھائی نہیں ہے تو اس کے چچا تایا کی ذمہ داری ہے، وہ نہیں ہے تو اس کے دادا کی ذمہ داری ہے، اس کے چچا زاد بھائیوں کی ذمہ داری ہے. کسی نہ کسی کے ذمہ شرع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لگایا ہوا ہے.
لیکن یہ پیشہ ور گداگر یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں. ہم ان کی معصومیت کی طرف دیکھتے ہوئے ان کو اپنی جیب میں سے کوئی نہ کوئی پیسے نکال کر دے دیتے ہیں. شام کو جس وقت تو بچہ گھر جاتا ہے تو ایک دیہڑی دار مزدور کے ڈبل ٹرپل پیسے وہ گھر لے کر جاتا ہے, تو وہ کبھی بھی اس بچے کو گھر بٹھا کر اس کی کفالت کرنے پر تیار نہیں ہوگا وہ شخص جو روزانہ اس سے 3,000 روپیہ لے رہا ہے. تو ہم لوگ ان کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں. تو خاص طور پر یہ جو نابالغ بچے ہیں ان کو دینے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتے 2 ہفتے اگر وہ بغیر پیسے لیے ہوئے گھر جائے گا تو ماں باپ بھی اس کے اوپر رحم کھائیں گے کہ یہ بیچارہ سارا دن پھرتا رہتا ہے, اس کو کوئی دیتا نہیں ہے. وہ اس کو گھر بٹھا کر اپنے فرائض ادا کریں گے, بھلے مانگ کے ہی کھلائیں, لیکن وہ بچے کا جو حق ہے, اس کے بچپنے کا جو قتل ہو رہا ہے, اس قتل کرنے سے تو وہ محفوظ ہو جائے گی. گفتگو طویل ہو گئی. ابھی انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو بھی اسی عنوان پر بات ہوگی. جتنا کچھ کہا سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.